بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اپنی دوسری جماعت کی اردو کی کتاب میں سے سبق نمبر 5 اور درس نمبر 19 سے آغاز کریں گے۔ سبق نمبر 5 ہے ہمارا برسات۔ یہ ایک نظم ہے بچوں۔ برسات کے موسم میں کس طرح کا سما ہوتا ہے، کس طرح کے نظارے ہوتے ہیں، کیا کیا نظر آتا ہے، وہ ساری باتیں ہمارے جو شاعر ہیں محمد اسماعیل میٹھی، بہت مشہور شاعر ہیں اردو کے، انہوں نے یہ نظم لکھی ہے برسات کے موسم پر۔ تو چلیں ہم پڑھتے ہیں، اس کی پڑھائی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے برسات کے موسم کو بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بچوں اب ہم اپنی سبق نمبر 5 برسات نظم کا آغاز کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کی پڑھائی۔ تو اس میں اہم الفاظ تھوڑے سے ہیں، تھوڑا مشکل بھی ہیں، ان کو آپ اچھی طرح سے یاد بھی کر لینا، اور اگر چاہیں تو املا کے طور پہ بھی لکھ کر اس کو آپ نے یاد کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی لکھاوٹ بھی اچھی ہو جائے اور مشکل الفاظ بھی لکھنا اور پڑھنا آپ کو آ سکے۔ تو بچوں پہلا الفاظ ہے سنسناہٹ۔ سنسناہٹ کسے کہتے ہیں؟ ہوا چلنے کو سنسناہٹ کہتے ہیں۔ بچوں جب ہوا چلتی ہے تو ہوا کی جو آواز ہوتی ہے اسے سنسناہٹ کہتے ہیں۔ لہلہاتے، لہلہاتے یا لہلہانے۔ لہلہانے مطلب جو ہمارے کھیت اور درخت کھلیان وغیرہ ہوتے ہیں، جب ہوا تیز چلتی ہے تو وہ جو ادھر سے ادھر جھومتے ہیں، ہوا کے زور پر چلتے ہیں، تو اسے لہلہانا کہتے ہیں۔ تو لہلہانے۔ عجب مطلب جو عجیب سی، تھوڑی سی منفرد سی چیز ہوتی ہے۔ چٹیل، چٹیل معنی سخت۔ پھدکنے مطلب ادھر ادھر جانے لگے۔ اب ہم اپنی نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا، ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا۔ گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی، ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی۔ گھٹا آن کر مینہ جو برسی، برسا گئی۔ مینہ بھی مینز مطلب جو ہوتا ہے بارش۔ تو بے جان مٹی میں بھی، تو بے جان مٹی میں جان آ گئی۔ زمیں سبزے سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی۔ جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل، عجب بیل پتے عجب پھول پھل۔ ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے۔ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا، کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، وہاں آج ہے گھاس کا بن کھڑا۔ ہزاروں پھدکنے لگے جانور، نکل آئے گویا کہ مٹی کے پر۔ بچوں یہ نظم لکھی ہے محمد اسماعیل میٹھی نے۔ ہم اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ یہ آپ نے دوبارہ پڑھ کے یاد کرنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے، تاکہ ہم جب اس کی مشق کریں تو آپ کو مشکل نہ ہو۔ وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا، ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا۔ وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا، ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا۔ گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی، ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی۔ گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی، ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی۔ گھٹا آن کر مینہ جو برسا گئی، تو بے جان مٹی میں جان آ گئی۔ گھٹا آن کر مینہ جو برسا گئی، تو بے جان مٹی میں جان آ گئی۔ زمیں سبزے سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی۔ زمیں سبزے سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی۔
जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल, अजब बेल पत्ते अजब फूल फल। जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल, अजब बेल पत्ते अजब फूल फल। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। जहाँ कल था मैदान चटियल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। जहाँ कल था मैदान चटियल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। हजारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया कि मट्टी के पर। हजारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया कि मट्टी के पर। बच्चों, इसकी आपने दोबारा से पढ़ाई करनी है और समझना है। दर्स नंबर 19 में हमने नज़्म बरसात की पढ़ाई की। इसे आपने अच्छी तरह से याद करना है। अगले दर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।